رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ قرآن پاک آیت مبارکہ پڑھ میں یا سورہ بقرہ اندر آیت نمبر 107 تو سورہ عنکبوت آیت نمبر 22 رب چکر آسمس بیان کہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ آیت مبارکہ پہ میں امی موجو بیان کریں کہ کچھ تفسیر ایسے ہیں جن کو ہم تفسیر جاہلانہ کہتے ہیں تو تم تفسیر اندر یمے آیت پیش کرن اور کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں اگر اللہ کے سوا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے تو تمہیں کیا حق ہے کہ تم خدا کے سوا غریب نواز کہو، یا تم خدا کے سوا مشکل کشا کہو، یا تم خدا کے سوا کسی کو یا رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ مدد فرمائے یہ کہو، یا کشت پٹ دزگیرہ اس کر دزگیری یہ کہو۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کیا حق چھتو ہوں دیو۔ تو دیکھیے اس آیت کو آڑ بنا کر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کہا جاتا ہے کہ مصیبت کے وقت نبی، ولی، وصی، پیر و مرشد کو پکارنا، ان کی مدد مانگنا، انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، وہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ آیت کا تفسیر صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ آیت کا تفسیر غلط ہے۔ اس تفسیر سے بہت ساری خرابیاں بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ آیت کا یہ معنی ہے کہ خدا کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے، تو اس میں پہلی بڑی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ قرآن سے ٹکرا جائے گا۔ جس قرآن کی یہ آیت ہے اسی قرآن کی یہ بھی آیت ہے۔ سورہ مائدہ اٹھائے پڑھیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی بات چھپی نہیں ہے کہ تمہارا ولی یعنی مددگار تو اللہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی لکھا ہے کہ ایک تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور مومنین صالحین ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ خدا کے سوا کوئی ولی ہی نہیں تو یہ رسول کیسے ولی ہو گئے، تو یہ مومنین کیسے ولی ہو گئے؟ دیکھو کسی بھی دو آیتوں کا ایسا ترجمہ مت کرو کہ قرآن سے ٹکرا جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 پڑھ لیجیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، یعنی اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے ولی بنا اور اپنی طرف سے ہمارے لیے مددگار بنا۔ اب اور سمجھنے والی بات ہے کہ اب اگر خدا کے سوا کوئی ولی ہی نہیں اور اگر اللہ کے سوا کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں کس مددگار کے لیے دعا ہو رہی ہے، پھر کس کو ولی بنائے؟ اور یاد رکھو اب تیسری آیت مبارکہ پڑھ رہی ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، نافرمانی مت کرو، غرور میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر ان چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ دیکھو اگر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو خدا کی بھی مدد کیسے کریں؟ ذرا خیال کرتے چلے کہ قرآن سے ٹکرا دیا ہے نا۔ قرآن کی آیتوں کا ایسا ترجمہ نہ کرو کہ قرآن کی آیتیں متصادم ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے اگر خدا کے سوا آدمی دوسرے کو مددگار بنانے سے مشرک ہو جاتا ہے تو دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے
کہ انبیاء اولیاء سب مشرک ہیں؟ ایک نبی کی آواز قرآن مجید میں ہے، بلکہ سب انبیاء کی بھی آواز ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، سورہ عمران کی آیت نمبر 52، کہ کون میرے مددگار بنتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی کون ہے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا۔ تو آپ سے سوال ہے، کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام توحید کے راستے سے بے خبر تھے؟ دیکھو یہ خدا کو بلا رہے ہیں یا غیر خدا کو؟ تو لوگ کہتے ہیں نحن انصار اللہ، سورہ عمران کی آیت نمبر 53، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ تو اب دیکھو مشرک ہوئے کہ نہیں؟ اور تیسری خرابی، اگر اس کا ظاہری معنی لے لے تو پھر خود خدا بھی مشرک، نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن مجید میں ہے اِن تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 7، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا، یا ایسے بھی کرو گے یا ایسے بھی سمجھو کہ خدا اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد بتلا رہا ہے کہ تم خدا کی مدد کرو گے وہ تمہاری کرے گا، تو پھر نعوذ باللہ خدا بھی مشرک۔ یہ جو آپ کو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ خود خدا فرماتا ہے اللہ کے بغیر کوئی مددگار نہیں، تو تم ان لوگوں کو کیسے مدد مانگتے ہو؟ تو ان کو کہہ دو کہ محشر میں حساب کتاب تو بعد میں ہوگا، لیکن مدد کی تلاش میں سبھی ہوں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو کیا سب مشرک ہیں؟ اگر غیر خدا کو کوئی مددگار بنانے سے واقعی مشرک ہو جاتا ہے تو میں سوال کرتی ہوں ان دیوبندی حضرات سے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیں، جنہیں دیوبندی بھی پیر کہتے ہیں اور ہمارے لیے بھی مصدقہ ہے۔ انہوں نے کہا جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جہاز کو ڈبانے کا اختیار بھی آپ کو اللہ نے دیا اور اسے تیرانے کا بھی اختیار آپ کو اللہ نے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر قبر پر سنائے کہ یہ شعر کیا پڑا ہے، اس سے آپ بھی مشرک ہیں۔ اور میری عقیدت مند بہنوں اور بھائیوں، غم نہ کرو، ابھی تو دلائل کا انبار ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہیں گے، لیکن آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے عقیدے کو پکڑ کر رکھو مضبوطی کے ساتھ، اور مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کرتے رہیں گے تاکہ ہماری بہنیں جو دیوبندی حضرات، وہابی حضرات، جماعتی حضرات کے شکنجے میں پھنستی جا رہی ہے، ان کو ہم بچائیں، ان کو ہم واپس پھیریں۔ یہ جو دیوبندی، جماعتی، وہابی حضرات کی ہماری بہنیں اور مائیں ہماری بہنوں کو، ہمارے بہنوں کے عقیدے کو ختم کر رہی ہے، لیکن میں کوشش یہی کروں گی کہ ہماری بہنیں اپنے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھیں اور وہ خود بھی پڑھیں۔ آج کون ان پڑھ ہے؟ آج کے وقت میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے، ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے، سبھی ایجوکیٹڈ ہیں۔ تو خود مطالعہ کریں، دیکھیں، پڑھیں
اور اپنے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔